میں نے عرض کیا ہندو سے تو نجات پا لی، ٹھیک، انگریز سے بھی نجات پا لی، لیکن جو کاٹھے انگریز تھے ہمارے مقامی انگریز، وہ تو وہی رہ گئے۔ انگریز ذہنیت۔ قائد اعظم کو تو ٹائم نہیں ملا۔ لاہور سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ کون صاحب موجود ہیں؟ جی محمد عمران صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جی، فرمائیے کیا کہیں گے؟ سر میرے دو سوال ہیں سر، آپ کا پروگرام بڑا اچھا جا رہا ہے، میں دو سوال سر اپنا کروں گا، ماشاءاللہ کہیے، اس کا بعد میں کیا جواب اپنا دے دیجیے گا۔ جی سر پہلا سوال یہ ہے کہ سر کہ 20 سال ہو گئے ہیں، 25 سال ہو گئے ہیں سزائے موت کے کیس معاملے ہو رہے، اور دوسری بات ہے سر یہ جو پی سی او والے جج تھے اور سب نے کہا کہ یہ غیر آئینی جج تھے، جو ان کے سزائے موت کے فیصلے ہو چکے ہیں، جو آدمی بندے مر چکے ہیں، جن کی اپیلیں ہارڈ ہو چکی ہیں، جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں، تو ان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ بہت اچھا سوال ہے عمران، ابھی اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں، ابھی اس کا جواب، لاسٹ بات سر یہ اپنا صرف لاسٹ بات میری سر آپ سے، ابھی اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ دیکھیں جناب، وہ یہ کہتے ہیں عدالت کے ایوانوں میں قوم، ملک، عوام کے مقدرات کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 25 سال سے سزائے موت کی کال کوٹھڑی میں پڑے ہوئے بھائی جان، یہ فوری اور سستا انصاف ہم تک کیوں نہیں پہنچ رہا؟ دیکھیے یہ گلہ بجا بھی ہے، حقیقت بھی ہے، آپ اور میں بھی اس شعبے سے ہیں۔ دیکھیے نا، اس کے درد کے ہم سب ذمہ دار ہیں۔ سب سے پہلے مرڈر کیس میں ایف آئی آر جب ہوتی ہے، آدھی جھوٹی آدھی سچ، گواہ دونوں طرف سے آدھے جھوٹے آدھے سچ، کون کرتا ہے؟ میں عمومی خدا ہم سب کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں۔ اس کے بعد پولیس چلی جاتی ہے، وہ اپنا ہتھیار ڈالتی ہے، وکیل ریا سیا غریب کی جیب کاٹ لیتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، محنت نہیں کرتے، یا پارٹیوں سے مل جاتے ہیں یا آتے نہیں ہیں، وہ حصہ ڈالتے ہیں۔ جج صاحب اپنی نادانی، اپنی کرپشن، اپنی عوام سے محبت کا نہ ہونا، رول آف لا کا نہ ہونا، وہ اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ مقدمات اتنے زیادہ ہیں کہ جج بہت کم ہیں، اسٹیٹ اپنا حصہ اور کاموں میں تو لگاتی ہے، جج اپائنٹ نہیں کرتی زیادہ، ان کو فیسلٹی، ان کو ٹریننگ نہیں دیتی، ان کو پیکیج۔ اب تو عدلیہ جج اپوائنٹ کرتی ہے، کیوں نہیں کرتی؟ کرتی ہے، لیکن ان کے دیکھیں پنجاب میں پوری عدلیہ کا بجٹ 1 ارب 20 کروڑ روپے ہے، پورے پنجاب کی عدلیہ کا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کم و بیش اتنا خرچہ صرف پرائم منسٹر ہاؤس کا 1 سال کا ہے، اور چیف منسٹر ہاؤس کا بھی ایسا ہی ہوگا، کم ہوگا، اتنا ہی ہوگا۔ دیکھیے کہ ریاستی اداروں نے عوام کو محکوم رکھنے کے لیے ان اداروں پہ تو پیسے لگائے نہیں ہیں۔ اس پہ سو موٹو نوٹس لیا جا سکتا ہے کہ تم نے 1 ارب 20 کروڑ روپے صرف اور صرف انصاف کی مد میں رکھے؟ میں تو سو موٹو کی اتنی زیادہ آگے جانے کا کبھی حامی نہیں رہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملے کم اور سلیکٹیو ہونے چاہیے، لیکن میرا خیال میں لیا جا سکتا ہے کیونکہ انسان کے فنڈامنٹل رائٹ کی پروٹیکشن، جسٹس کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے۔ پولیس کا بجٹ آپ دیکھ لیں، میں نے ایک پروگرام میں یہاں فیکٹس فگر ایک دفعہ میڈیا پہ دکھایا گیا، کہتے میں نیکسٹ ٹائم لے آؤں گا، پولیس کا جو بجٹ ہے پنجاب کا آپ کی جوڈیشری کے بجٹ سے کم از کم 20 گنا زیادہ ہے۔ ججز محمد یوسف صاحب ہیں لاہور سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ۔ جی یوسف صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب فرمائیے۔ سر یوسف بول رہا ہوں لاہور سے۔ جناب سر میڈیا ہمارا آج کل بہت ایکٹیو ہے، ٹھیک، اور ہم میرا ایک یہ مطلب میری ایک رائے ہے کہ جو ہمارے کرپٹ سیاستدان ہیں ان کے لیے میڈیا ایک سوشل بائیکاٹ کی کمپین کیوں نہیں چلاتا، تاکہ ان فیوچر ایسے لوگوں کے جو گنونے چہرے ہیں وہ ایک عام آدمی تک پہنچے، تاکہ ان فیوچر وہ عام آدمی کے پاس جانے کی جرت ہی نہ کرے۔ کیا بات ہے یوسف صاحب، بہت زبردست بات کیا آپ نے، تھینک یو ویری مچ۔ مسلم جو ایتھکس ہے، ہمارا جو علم اخلاق ہے، ان میں یہ دونوں باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اچھائی کی تبلیغ کریں، اور ایک یہ ہے کہ ہم برائی سے روکیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ نہی عن المنکر کی ایک شکل پبلک اوپینین ہوتی ہے، جس کے بارے میں میرے دوست کہہ رہے ہیں کہ عوامی رد عمل اتنا ہو جو اس کو میڈیا بنا سکتا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس سے میڈیا کا رول خاصا بہتر ہے۔ دیکھیے بھائی جان، آپ یہ مجھے کہنا چاہ رہے ہیں، اور یہ میرے دوست یوسف صاحب بھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس مملکت خداداد میں ساری بددیانتی، قانون کا تمسخر، انصاف کا نہ ہونا، اس کے ذمہ دار صرف سیاست؟ نہیں، میں بالکل نہیں کہتا۔ ابھی محمد عمران صاحب نے کہا 25 سال سے انہوں نے ایک پہلو کی بات کی نا۔ دیکھیے نا، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس سماج کے جو فنڈامنٹل عناصر ہیں نا، سارے کے سارے ہلے ہوئے۔ آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کی تھی، وہاں سے شروع کر بیرسٹر صاحب۔ آپ نے فرمایا تھا جب ہم مستغیث ہوتے ہیں تو ہم سچ نہیں بولتے،
مدعی بھی نہیں بولتے دونوں طرف جی سے۔ جب مدعی ہوتے ہیں ظلم تو یہی ہے نا ٹھیک ہے، جی۔ لیکن جب ہم مدعا علیہ بنتے ہیں یا ملزم بنتے ہیں تو ہم کسی جھوٹ کا شکار ہوتے ہیں تو چیختے ہیں۔ آپ کا فرمانا یہ تھا کہ قانون کی حکمرانی اس کا مطلب ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ پہلے میں تو قانون کی اتباع کروں۔ ٹھیک، دیکھیے شاید ہر کیس میں صحیح نہ ہو لیکن عمومی میں نے یہی دیکھا ہے۔ جی میں نے اپنی سروس کے دوران صدرن پنجاب میں بڑا عرصہ رہا، آپ یقین کریں کہ جتنے فرقہ وارانہ فساد ہم نے دیکھے تھے کسی بھی فرقے کے کیوں نہ ہو۔ سرفراز صاحب ہیں فیصل آباد سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود۔ جی سرفراز صاحب السلام علیکم۔ ہیلو شراری صاحب، میرا کوشچن یہ ہے آپ سے کہ آپ ایک وکلاء کی تنظیم کے ساتھ منسلک ہیں، آپ بھی اور بیرسٹر صاحب بھی، جی کبھی آپ لوگوں نے وکلاء نے بھی کبھی یہ کام کیا ہے کہ غلط کیسز نہ لیے جائیں، غلط بندے کی سپورٹ نہ کی جائے؟ زبردست سرفراز صاحب، زبردست، جس سے لوگوں کی جو حوصلہ شکنیوں کا غلط کام نہ کریں۔ آپ نے بہت زبردست موضوع اٹھایا ہے، اس پہ بھی آتے ہیں۔ جی دیکھیے میں نے تو وہی بات انہوں نے کی جی کہ قانون کی حکمرانی کے لیے ضروری ہے کہ ہر شہری ہر سطح پر قانون کی اتباع کے لیے آمادہ اور تیار ہو۔ میں نے پہلے انہوں نے یہ بھی کہا عرض کیا وکلاء حضرات جی، میں نے جو یہ ہیں بھی عرض کیا کہ وکلاء بھی حصہ ڈالتے ہیں، میں تو پہلے کہہ چکا ہوں، اس کو میں واضح کر دیتا ہوں۔ دیکھیے جو یہ کہہ رہے ہیں نا وکلاء کے بارے میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ بات اسی سماج کا حصہ ہے۔ جی نہیں، اس سماج کا حصہ ہے، سوسائٹی کا فائبر جیسا ہے وہ ویسے کے ویسے ہی ہے، جی کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ سیاستدان بھی ویسے ہیں۔ ویسے فوج ویسے بیوروکریٹ مولوی صاحبان بھی ویسے کے جی، ویسے۔ جج صاحبان اس کی بھی وجہ ویسے یہ ہی ہے کہ سوسائٹی جس دھاگے سے بنی ہوئی ہے نا، وہ جو فائبر ہے ہمارا وہ مارل فائبر ویک ہے، اس کی اخلاقی قدریات ہماری نہیں ہے، پورے سماج کا۔ سماج کی کوئی الگ ہو ہی نہیں سکتا، یہ بات بھی غلط ہوتی ہے، ادارہ ایک نہیں ہوتا الگ۔ یہ جو بھائی نے بات کی نا، میں بالکل ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ وکلاء کو بھی چاہیے ہر ملزم کا چاہے ریپسٹ کیوں نہ ہو، یہ بھائی کو سمجھ لینا چاہیے، حق ہے کہ اس کا قانونی دفاع کیا قانونی دفاع کیا جائے قانون کے مطابق۔ ٹھیک، مرڈر کا بھی حق ہے کہ قانون کے مطابق اس کو سزا ملے، قانون کے علاوہ اس کو سزا نہ ملے اور اس کا ٹرائل بھی قانون کے پراپر مطابق ہو۔ لیکن اس میں وکیل کا رول کیا ہے؟ وکیل جھوٹ نہ بولے، چکر بازی نہ کرے، قانونی راستے اختیار کرے، خلاف قانون مشورے نہ دے، جیب پہ ڈاکہ نہ ڈالے، جو حق ملتا ہے اس کا انصاف کے مطابق لے، جج کے نام پہ وہ پیسے نہ لے، اور شب و روز محنت کر کے خوب محنت کرے کہ وہ انصاف دلائے اس کو۔ معاشرہ اس وقت تک قانون کی حکمرانی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک معاشرے میں قانون کی اتباع کے لیے آمادگی نہ پائی جاتی ہو۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، مجھے جانا ہے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک پر، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔